کہ اللہ پاک قرآن میں یوں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، میرے سامنے جھک جائے۔ یہ اللہ قرآن میں یہ ہمارا مقصد اللہ بیان فرما رہے کہ اللہ کا مقصد یہی ہے انسان کو کہ اس کی پہچان اللہ سے ہو جائے، کہ یہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والا بن جائے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے۔ اسی لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا کہ ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، کتنے بڑے اللہ ہیں، کتنے طاقتور اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی پہچان قرآن میں اس طرح بیان فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، اور میری ذات میں اور میری صفات میں میرا کوئی شریک نہیں۔ تمام دنیا کو بنانے والے ایک اللہ ہے، آسمان کو بنانے والے، زمین کو بنانے والے، مخلوقات کو بنانے والے، پہاڑ کو بنانے والے، تمام کی تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہے ان تمام کو بنانے والے ایک اللہ ہے۔ ہم کو بھی بنانے والے ایک اللہ ہے، سورج اور چاند کو بنانے والے ایک اللہ ہے، کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اور بغیر اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے وہ انسان جس کو اللہ نے ایمان دیا، جس کو اللہ نے کلمہ دیا، جس کو اللہ نے ایمان دیا، جس کو اللہ نے اسلام دیا، یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنے اندر غور کر کے، ایمان کے اندر غور کر کے، کلمے کے اندر غور کر کے اللہ کو پہچانے۔ اسی لیے کلمہ جب بھی آپ کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی لیے نقطہ نہیں ہے کہ اللہ جیسے کلمہ نقطہ سے پاک ہے، اللہ ہر غیر سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہیں جو اپنے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں میں اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں خود مالک ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، کہ میں بے نیاز ہوں۔ اسی لیے نماز میں سب سے پہلے سورت پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا۔ اس اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، باپ نے حکم کیا بیٹا پانی لاؤ، دونوں بیٹے یوں کہہ رہے ہیں ابا ہم آپ کو مانتے ہیں،
اب جب پانی کا حکم ہوا دونوں میں سے ایک بھی پانی نہیں لایا، لیکن ان کا اندر سے کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے پانی نہ لانے کی کہ یہ دونوں بیٹے باپ کو مانتے ہیں لیکن باپ کی نہیں مانتے۔ اگر یہ باپ کو مانتے تو باپ کی بھی مانتے کہ یہ جس طرح باپ نے حکم کیا ہے اس حکم کو پورا کرتے۔ اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ جب دنیا اللہ کو مانے گا اور اللہ کی بھی مانے گا تو اللہ دنیا کے نظام کو جس طرح ابھی چل رہا ہے اس سے بھی بہتر اللہ دنیا کے نظام کو کر دیں گے۔ آج دنیا میں مسلمان کے پاس ایمان ہے اور اتنی بڑی زبردست اس میں طاقت ہے، اس ایمان کے اندر، اس کلمے کے اندر، کہ اس طاقت کو اگر ظاہر ہو جائے تو یہ جو مسلمان جو پریشان حال میں ہیں اس وقت، اس سے پہلے اتنا پریشان کبھی نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جتنے حالات آ رہے ہیں ان تمام حالات کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور جتنے حالات اس وقت میں ہیں وہ ان تمام حالات کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب معراج فرمائی تو معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز کو دیکھا، زمین سے اوپر جا رہی ہے آسمان تک اور آسمان سے کوئی چیز زمین سے نیچے اتر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبریل امین تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل، زمین سے جو چیز اوپر جا رہی ہے، جو آسمان سے نیچے اتر رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زمین سے جو اوپر جا رہی ہے آپ کے امت کے اعمال ہے، اور آسمان سے جو چیز نیچے اتر رہی ہے وہ آپ کے امت کے اعمال کے فیصلے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے جو اعمال اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہماری زندگی جو اللہ کے پاس جا رہی ہے، ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں۔ اسی لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے اور زندگی کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ اسی لیے احکامات دیے ہیں تاکہ انسان دنیا میں رہ کر، اس دھرتی پر رہ کر میری مان کر زندگی گزارے، میرے احکام پر زندگی گزارے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ اسی لیے ہر وقت اللہ کی ماننا، اور اللہ کی کیا ماننا ہے کہ اللہ کا جس وقت میں جہاں بھی جو حکم ہو اس حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کی ماننا ہوا۔ اسی لیے اللہ نے اللہ کی پہچان کے لیے دنیا میں بہت سی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہم آسمان کو دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جب زمین کو دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، چاند سورج کو دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور کتنے بڑے اللہ ہیں، کتنے زبردست بادشاہ تھے کہ دنیا میں کسی کی نہیں چلتی لیکن اللہ کی چلتی ہے، اور دنیا میں کنٹرول اللہ کا ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے،
اسی لیے ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بنے. اسی لیے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہ آدمی سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرے کہ میری زندگی میں اللہ کا حکم کیسے آ جائے, میں اللہ کی مان کر زندگی کیسے گزارنے والا بنوں. اسی لیے سب سے پہلے ایمان کے بعد جو حکم ہم پر آتا ہے وہ نماز کا حکم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے ہر آدمی اپنی تیاری کے ساتھ آتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غسل کے ساتھ, اچھے کپڑوں کے ساتھ, اچھی خوشبو کے ساتھ جمعہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تیاری ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے کہ جمعہ کے دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے. اس مبارک دن میں آدمی اپنی تیاری کے ساتھ آتا ہے. جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے ویسے قرآن میں یہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک نماز مومنوں پر اللہ نے وقت مقررہ پر نماز فرض فرمائی ہے. کہ نماز صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 نمازیں فرض ہیں. اسی لیے جب نماز کا تحفہ, جب نماز کا حکم جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے جتنے بھی احکام آئے وہ تمام احکام زمین پر آئے, چاہے وہ احکام روزہ کا ہو, چاہے وہ احکام زکوٰۃ کا ہو, وہ تمام کے تمام حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہیں وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمان سے زمین کے اوپر آئے. لیکن جب نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک کو اللہ نے معراج کروائی امت کو بتانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, نماز کی فضیلت کیا ہے, کہ نماز کے قدر کیا ہے. کہ جس طرح جمعہ میں ہمارا ایک عملہ آتا ہے, جس طرح جمعہ میں لوگ آتے ہیں, اس طرح لوگوں کو پتہ چل جائیں کہ دیکھو جتنے احکام ہیں وہ آسمان پر زمین پر آئے, لیکن جب نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا, نماز کا حکم کا دینے کا وقت آیا, اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی. ایو فرمایا کہ اب نماز کا تحفہ دینے کا وقت آیا ہے. اللہ نے اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو جب نماز کا تحفہ عطا فرمایا تو صرف جمعہ کی نماز عطا نہیں فرمائی تھی بلکہ 5 نمازیں عطا فرمائی تھی. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں, اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپلسری پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی صحت مند ہے لیکن کاروبار کی وجہ سے یا کوئی سستی کی وجہ سے اگر آدمی نماز میں نہیں آ رہا ہے یا نماز سے غفلت کر رہا ہے تو اللہ کے وہاں پکڑ ہوتی ہے. اتنا بڑا تحفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لے کر آئے تو صحابہ نے جب نماز کا تحفہ سنا اور نماز کی بات سنی تو صحابہ خوش ہو گئے. ایو فرمایا اب اللہ سے لینے کا وقت آ گیا, یہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ سے لے لیں گے. اسی لیے قرآن میں اپنے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ اپنے نبی جی کو فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے, نحن نرزقک, اللہ کہہ رہے روزی تو میں دوں گا. کہ نماز پڑھنے پر
اللہ روزی میں برکت دیں گے۔ جتنا ہمارا وقت دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے، کاروبار کے پیچھے لگ رہا ہے، کیا اتنا نماز کے پیچھے لگ رہا ہے؟ حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کمانا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے زمین پر چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ چونٹی اور سانپ کی شکل میں ہو، جتنے چلنے والے زمین پر ہے، ان تمام کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس سے لی۔ ماں کے پیٹ میں آدمی 4 مہینہ زندہ رہتا ہے، 4 مہینے کے بعد اس کی روح پڑتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد 5 مہینہ آدمی زندہ رہتا ہے، وہاں اس کو کون روزی پہنچاتا ہے؟ پھر آدمی مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہاں جنت میں کون سا دھندا اور کاروبار اور دکان ہوگی؟ جواب یہ اللہ کھلائیں گے۔ جب عہد الست میں جب ہماری روح چونٹیوں کی شکل میں تھی، تب اللہ نے ایک بات کا وعدہ لیا تھا اور یوں فرمایا تھا الست بربکم، جب ہم چونٹی کے شکل میں تھے اور اللہ کا یہ سوال تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہمارا یہ جواب تھا قالوا بلا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، اور رب اس کو کہتے ہیں جو تمام ضرورت کو پورا کرے اور اس کو کوئی ضرورت نہ ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اسی لیے تو قرآن میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ اللہ کے دوست ہیں، اور کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، سبق بتانے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن میں نقل فرمایا، اے ہمارے رب مجھے خاص نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو نماز کے لیے بھی اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، تاکہ اس دعا کی برکت سے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اس لیے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وما توفیق الا باللہ، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی نہیں فرمائی، آگے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میرے اہل میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما، میری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو ان کا بھی یعنی نماز کا اہتمام کرنے والا بنے۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب میری اس دعا کو تو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام سے کتنا بڑا ہمیں سبق ملا کہ جمعہ کے لیے آئیں تو ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے عصر کی نماز کے لیے بھی توفیق عطا فرما، جب عصر میں آئیں تو ہم مغرب کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، مغرب میں آئیں تو ہم عشاء کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اس اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دی، زبان دی، صحت دی، سب کچھ اللہ نے دیا، اس اللہ کے لیے ہمیں حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہر نماز میں اگر آپ دیکھیں گے، ہر نماز کو ادا کرنے کے لیے آدمی کا جو وقت خرچ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 20 سے 15 منٹ۔ اگر آپ 5 نماز کا حساب لینے جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن آج لوگوں کو 1.5 گھنٹے کی اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس
دنیا کے لیے وقت ہیں، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو سنبھالتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سارا کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی اعمال اچھے نکل آئیں گے، اگر نماز خراب نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب نکل آئیں گے۔ اس اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کے حکم ہوں گے، پوری دنیا نماز پڑھ لے، پوری دنیا اللہ کی اطاعت کر لے اور کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں نہ ہو، تو اللہ کی بڑائی میں اللہ بڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تو بڑے ہیں۔ جب حضرت انسان کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اس کو حضرت انسان کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجود میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی تسبیح میں ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں فساد مچائیں گے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو ہم عبادت کرنے سے، سجود کرنے سے، رکوع کرنے سے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی اللہ بڑے نہیں ہوں گے، اور دنیا نافرمانی پر آ جائے اور پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تو اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو بڑے ہیں۔ یہ تو نماز اسی لیے ہیں، اللہ کا حکم اسی لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری زندگی صحیح بن جائے، اسی لیے تو نماز ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بیماری ہے جہاں دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، 2 نصیحت کر کے گئے۔ اس نصیحت کو وصیت بھی سمجھے، نصیحت بھی سمجھے، اور نصیحت کرنے والا، وصیت کرنے والا کون ہے؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہمارے لیے دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شخص، ان کے جیسا شخص آج تک کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ہمارا جو غم تھا، جو فکر تھی، جو کڑن تھی، جو درد تھا، آج کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہو اور دنیا سے مرنے کا وقت ہو تو آدمی سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 بات فرما کر گئے۔ ان میں سے ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور جبریل امین آئے، باہر ملک الموت کھڑا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے، ایو فرمایا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، باہر ملک الموت کھڑا ہے جو روح قبضہ کرتا ہے، وہ آپ کو اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے وہ چلا جائے گا۔ لیکن میرے لیے، میرے دوستو، میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے، وہاں تو الی اجل مسمى، جب وقت آئے گا موت آ جائے گی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے جانے کے بعد میرے امتی کا کیا ہوگا؟ کتنی فکر ہوگی، کتنا درد ہوگا، کتنی کڑن ہوگی۔ ارے ایک بیمار آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب کوئی علاج بتاتا ہے، اس علاج پر آدمی بات کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد اس ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ارے کیا ہو گیا، کھا لو چچا،
پی لو چچا، نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات کو ہم کتنا دل سے بولتے ہیں، ایک ڈاکٹر کی بات کو ہم کتنا تہہ دل سے اس کو بولتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کا ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں نہ شفا ہے نہ بیماری ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہی بات کر کے گئے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز کرنا چھوڑنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جس نبی سے ہمیں محبت ہے، جس نبی سے ہمیں عشق ہے، اور جو نبی ہمارے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری فکر کی ہے، اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوشی دیکھی تو فرمایا، اے عائشہ کس بات کی خوشی؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے لیے دعا فرما دے اور مجھے خوشی نہ ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کا ایک جملہ بیان فرمایا، اے عائشہ میں ہر نماز کے بعد میرے اپنے امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمیں نماز کا اہتمام کرے، نیت کرے، عزم کرے، دعا کرے، ہم نماز کو نہ چھوڑے۔ جب تک ہماری موت کی شام نہ ہو تب تک ہم نماز کو نہ چھوڑے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں موت تک استقامت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اسی لیے دیکھو جماعت کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں اجتماع بھی ہے فلودی میں، ہے نا، 18، 19، 20 اس فلودی میں اجتماع ہے۔ اجتماع اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دین کیسے آ جائے، فکریں کیسے آ جائے، نمازوں کا اہتمام کیسے آ جائے۔ تو اس فلودی میں اجتماع ہے، سارے ساتھی اس اجتماع کے لیے سب سے پہلے دعا کرے، اس کے بعد ہم سے جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کرے، اور 1 روپیہ 2 روپیہ صدقہ کرے اس نیت سے کہ اللہ جو ہونے والا اجتماع ہے فلودی میں وہ ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے جس وقت میں جو چیز کی ضرورت پڑے، چاہے مال کی ضرورت پڑے، چاہے جان کی ضرورت پڑے، وقت کی ضرورت پڑے، ہر آدمی اجتماع میں اپنا حصہ لے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔